بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 سے اس کا ترجمہ۔ تو اس سے پہلے 155 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سرداروں کا ذکر ہے جو کہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ انہیں کوہ طور پر لے کر گئے، تو وہاں جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی پڑی تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے ترجمہ کیا ہے 156 کا۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچایا۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اور اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید رحمت ہم مزید عطا فرمائیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت آسمانی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے قریب آباد تھی اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی بچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تھا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا
کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے تو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، وہ اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں جانتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ تو یہ تھی آیات 156 سے لے کر 170 تک۔ اس میں ان آیات میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کا، ان گروہوں کا ذکر ہے جو کہ ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہوا تھا، تو وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو کہ خود بھی اس برائی سے باز آتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ذکر ان لوگوں کا آیا ہے جو کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر دیتے تھے، یعنی اللہ کی دی ہوئی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور اس سے دنیا کا مال کماتے تھے۔ کہا گیا کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے بڑا اجر تھا۔ اور یہاں ایک ایسے گروہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا تھا، لیکن وہ بہت کم تھے، لیکن اس میں سے زیادہ تر فاسق تھے، اور ان کے فسق کی وجہ سے ان کو بتایا گیا کہ وقتاً فوقتاً تم پر عذاب آتے رہیں گے، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور پھر جب ان کو شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو وہاں کہا کہ انہیں جھکتے ہوئے اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی، اور یہ اللہ کی لعنت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتے پھرتے ہیں۔ لیکن صرف وہ لوگ جو ہیں، ایک گروہ جو ہے ان میں نیکوکار ہے، باقی سب جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جب ایک دفعہ سن لیتے ہو تو پابندی کے ساتھ سنا کرو، تاکہ تو آپ کو پورے قرآن کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں کیا بیان فرمایا ہے اور ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ پچھلی قوموں
کہ قصے بیان کرنے کا مقصد اور ان کی سزائیں جو ہیں وہ بیان کرنے کا مقصد ہمیں نصیحت کرنا ہے، وہ ہمارے لیے تذکرہ ہے، ذکر کہ وہ ہمارے لیے نصیحت کا باعث ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ جو برے اعمال انہوں نے کیے ہم ان سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکے۔ وہ والا رویہ ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ تو یہ ان چیزوں کی نصیحت آپ نے جو ہے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی کرنی ہے، کیونکہ امت مسلمہ ایسی امت ہے کہ جس کے ہر بندے پر جو یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جو بات سنیں اس کو آگے پہنچائیں، اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عمل میں آئے اور ہم بری باتوں سے بچتے رہیں، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔